بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربنا مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ جس کی آج 1 تاریخ ہے اور آج ماہ ذی الحجہ کی پہلی جمعہ ہے، اس وقت وہ ایام چل رہے ہیں کہ پوری دنیا بھر سے حجاج کرام کے بابرکت قافلے دیار حرم پہنچ کر اپنی اپنی مقبول عبادات میں مصروف ہیں. جن دنوں کے اندر حجاج کرام کے قافلے دیار حرم پہنچ کر عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ دن دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے بھی بڑے اہم ہیں. جیسے ماہ ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادتیں، ذکر و اذکار، تلاوت، دعائیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے شروع 10 دن میں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں بنسبت دوسرے دنوں میں، چونکہ یہ وہ دن ہیں کہ پوری دنیا بھر سے حجاج کرام کے قافلے دیار حرم پہنچ چکے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں محروم نہیں کیا ہے، بلکہ ہم اپنے اپنے جگہ پر رہتے ہوئے بھی عبادتیں اور دعائیں اور ذکر و اذکار اور اللہ پاک کی بندگی اور نیکی کر کے اپنے رب کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ کے خوش نصیب بندے ایسے موقعوں سے اور ایسے مبارک ایام سے فائدہ اٹھا کر اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے والے بنیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے، کسی نہ کسی بڑی چیز ہی کی قسم کھاتے ہیں. اب یہ 10 راتیں چونکہ بہت بڑی ہیں، ماہ ذی الحجہ کے شروع کی بڑی بابرکت ہیں، اس لیے اللہ پاک نے خاص طور پر ان 10 راتوں کو قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے کہ اللہ نے قسم کھائی. سورہ فجر، والفجر ولیال عشر، لیل کہا جاتا رات کو، ولیال عشر 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی. علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی شروع کے 10 دن زیادہ افضل ہیں یا رمضان مبارک کے اخیر کے 10 دن افضل ہیں. بعض علماء نے ماہ ذی الحجہ کے شروع کے ان 10 دنوں کو افضل قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے رمضان مبارک کے آخری کے 10 دنوں کو افضل قرار دیا ہے. لیکن ہمارے ملک کے بہت بڑے محدث حضرت مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشکات کے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنوں کے اعتبار سے ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن رمضان کے آخر دنوں سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر عرفے کا دن رکھا ہے، اور اس میں حج کو رکھا ہے، اور اس میں اللہ پاک نے قربانی کو رکھا ہے. اس اعتبار سے ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو ہیں زیادہ افضل ہیں رمضان المبارک کے آخر دنوں سے. اور راتوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کے اخیر کے 10 راتیں زیادہ افضل ہیں ماہ ذی الحجہ کی شروع کے 10 راتوں سے.
اس لیے کہ رمضان مبارک کے آخر 10 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ راتیں رکھی ہیں، شب قدر جیسے مبارک اور مقدس رات رکھی ہے، اس لیے رات کے اعتبار سے اور راتوں کے اعتبار سے رمضان مبارک کے آخر اشرے کے 10 راتیں افضل ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے ماہ ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن افضل ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کی بھی قدر کریں، اور جب وہ راتیں آ جائیں ماہ رمضان کی تو وہ ان راتوں کی بھی قدر کر کے راتوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ بہرحال ان 10 دنوں کے اندر اور 10 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو 4 چیزیں بندوں کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ خدا کرے کہ وہ 4 چیزیں ہم بھی کرنے والے بنے۔ ایک تو یہ ہے کہ تحلیل، دوسرا یہ ہے کہ تسبیح، اور تیسرا یہ ہے کہ تکبیر، اور چوتھا یہ ہے کہ تحمید۔ یہ 4 چیزیں اللہ کو پسند، بہت زیادہ پسند ہیں ان 10 دنوں کے اندر۔ تسبیح کا کیا مطلب؟ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ کے ذریعے سے اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ اپنے ذات میں بہت پاک ہے، اللہ کے ذات بے عیب بے داغ ہے، سبحان اللہ کثرت سے کہنا، اسے کہا جاتا ہے تسبیح۔ اور دوسری چیز ان 10 دنوں میں جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے تحلیل۔ تحلیل کے معنی آتے ہیں خوب کثرت کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد رکھنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل ترین ذکر اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ 2 چیزیں۔ اور تیسری چیز تکبیر۔ ان 10 دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تیسری چیز تکبیر۔ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خوب کثرت کے ساتھ کہنا۔ اور چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ کو 10 دنوں میں زیادہ پسند ہے وہ ہے تحمید۔ تحمید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، ہر بات کو الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ اس لیے بھائی یہ مبارک ایام چل رہے ہیں، گویا کہ آج پہلا دن ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر خوب کثرت کے ساتھ ہم تسبیح بھی پڑھیں، تحلیل بھی پڑھیں، تکبیر بھی پڑھیں اور تحمید بھی پڑھیں، اور ان مبارک کلمات کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ اپنے بندے کے کسی عمل سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہو تو ایسے موقع پر کی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو ان مبارک کلمات کا پہلے کچھ ورد کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی جائے تاکہ اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا کر سکے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو منتخب فرمایا ہے، افضل بنایا ہے۔ فرشتوں کی تعداد اور فرشتوں کی گنتی کسی کو نہیں معلوم، بے شمار لا تعداد ہیں اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق فرشتے، لیکن تمام فرشتوں میں 4 فرشتے سب سے بڑے اور سب سے افضل کہلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے سب سے بڑے سب سے افضل کہلاتے ہیں، لیکن ان 4 فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب انبیاء علیہ السلام قابل احترام ہوتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سوالات پیغمبروں میں سے 4 پیغمبروں کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 4 پیغمبر سب سے بڑے پیغمبر کہلاتے ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام،
تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور چوتھے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان چاروں پیغمبروں کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے دوسرے پیغمبروں کا وہ نہیں ہے. اسی طرح اسلام کے 4 خلیفہ مسلمانوں کے گزرے ہیں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 4 خلیفہ ہوئے ہیں مسلمانوں کے، حضور کے بعد مختصراً ایک کے بعد دیگرے. لیکن ان چاروں کے اندر جو مقام اور مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے دوسرے خلفاء کو وہ حاصل نہیں ہے. اسی طرح 4 ائمہ کرام جن کی پوری دنیا تقلید کرتی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. لیکن 4 اماموں میں جو مقام اور مرتبہ، جو فضیلت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے وہ دوسرے ائمہ کو حاصل نہیں ہے. سال کے 12 مہینے ہیں، محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر 12 مہینے مکمل ہوتے ہیں. لیکن ان 12 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے. منها 4 حرم، ان 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، قابل احترام بنایا ہے. کون سے 4 مہینے ہیں وہ؟ ایک رجب کا مہینہ، دوسرا ذی القعدہ کا مہینہ جو بھی کل ختم ہوا، اور تیسرا ذی الحجہ کا مہینہ جو جاری ہے جس کی آج 1 تاریخ ہے، اور چوتھا محرم کا مہینہ. یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے قابل احترام مہینے کہلاتے ہیں. اللہ پاک نے ان 4 مہینوں کے اندر سب سے افضل اور سب سے برتر فضیلت والا مہینہ ماہ ذی الحجہ کو قرار دیا. اور ماہ ذی الحجہ کے پورے مہینے میں سے بھی خاص طور پر شروع کے 10 دن سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر حجاج کرام کے قافلے دیار حرم کو پوری دنیا بھر سے سمٹ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر اپنی اپنی مقبول عبادتوں میں دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں. اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ 10 دن بڑے اہم عبادت کے، بندگی کے دن قرار دیے گئے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمان بھی ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر نمازوں کا اہتمام تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور وہیں پر روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، صدقے و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ان 10 دنوں کے اندر تلاوت اور ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ میں نے آج ہی پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 9 دنوں میں سے، چونکہ 10واں دن تو عید کا دن قرار پاتا ہے، اور عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں نے عالم کے لیے ضیافت کا دن ہے. عید کے دن اللہ پاک میزبان ہوتے ہیں اور ہم مسلمان مہمان ہوتے ہیں. اس لیے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. ان 5 دنوں میں سے ایک دن عید الاضحیٰ کا دن بھی ہے. تو یہ 9 دن، ایک ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے اللہ پاک توفیق دے اور صحت اور عافیت ہمیں عطا فرمائے. اور ویسے بھی دن معتدل چل رہے ہیں، ٹھنڈے چل رہے ہیں، ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے کہ پورے 1 سال کے روزے رکھنا. اللہ اکبر، اتنا فضیلت کا یہ روزہ ہے ان دنوں میں سے. اور اسی طرح
ان 10 راتوں میں سے کسی رات کو بیدار رہ کر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کہ شب قدر میں عبادت کرنا. اس لیے ان راتوں میں پوری رات نہ جاگ سکیں، جتنی اللہ توفیق دے ہمت دے دے، جب تک آپ کی پلک نہ لگے اس وقت تو کم از کم 2 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، کچھ نفل نمازوں میں، کچھ قضاء عمرے میں گزار تو سکتے ہیں. اس لیے رات کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہم عبادت میں گزاریں تاکہ وہ بھی شرف اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. اور ہمت کر سکیں تو دن کا روزہ رکھیں، اور کم از کم عرفے کا روزہ تو ہم جانے نہیں دینا چاہیے. یعنی عید سے 1 دن پہلے کا جو روزہ ہوتا ہے وہ روزہ عرفے کا روزہ کہلاتا ہے. حجاج کرام کے لیے، حاجیوں کے لیے جو 5 دن ہم کے اہم ہیں، ان 5 دنوں میں سے سب سے بڑا دن، سب سے فضیلت والا دن، سب سے زیادہ دعاؤں کی قبول ہونے والا دن عرفے کا دن ہے. جس دن پورے کے پورے مسلمان ایک ہی جگہ، ایک ہی میدان میں، وہ عرفے کے میدان میں کھڑے رہتے ہیں، جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا عرفے کے دن کا روزہ اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے. 2 سال، ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اس لیے ہمیں ہمت کر کے کم از کم عرفے کا روزہ رکھ سکیں تو اسے جانے نہیں دینا چاہیے. اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے، ایک قربانی کا مرحلہ آتا ہے. ابھی جیسے آج ماہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے، تو مسلمانان عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے جسے ہم کو ملحوظ رکھنا چاہیے، خاص طور پر ان مسلمانوں کو جو کہ صاحب نصاب ہیں. کیا ہدایت ہے وہ؟ آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مسلمان قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنی حجامت نہ بنائے اور اپنے ناخن نہ کاٹے. اب اگر ہم قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور قربانی کی تیاری کرتے ہیں تو جب تک ہماری اپنی قربانی کا جانور زبانہ ہو جائے اس وقت تک ہم خینچی اپنے بالوں کو نہ لگائیں اور ناخن تراش اور کسی بلیڈ سے اپنے ناخنوں کو نہ کٹائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں نے عالم کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے. اور کسی حلال جانور کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جانا اس وقت سے جاری ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. چنانچہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل دونوں نے قربانی دی. قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دونوں بھائیوں نے، قابیل اور حابیل 2 بھائی، سگے بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. سب سے پہلے انسانی تاریخ میں ان دونوں نے قربانی دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی. کیوں قبول نہیں کی گئی؟ اس کا پس منظر بہت زیادہ وسیع ہے، شاید بات لمبی ہو جائے گی. مختصر میں یہ کہ اس زمانے کے اندر قربانی کے قبول ہونے کی علامت لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا. جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ خود بھی خوش ہوتا تھا اور عوام و خواص کے اندر بھی ایک عزت کا مقام پاتا تھا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی خود بھی ذلیل ہوتا تھا اور لوگ بھی اس کو برا سمجھتے تھے، لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہوا کرتا تھا. کیا نشانی تھی، کیا علامت تھی قربانی کے قبول ہونے کی اس زمانے میں؟ علامت یہ تھی، حکم یہ تھا کہ قربانی کریں، لیکن قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں، بلکہ اپنے جانور کی قربانی کریں اور گوشت کو لے جا کر ایک پہاڑ پر ٹیلے پر رکھ کر آ جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ آتی تھی
اور وہ قربانی کے گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی. جس کے گوشت کے لیے، جس کے قربانی کے جلانے کے لیے آسمان سے آگ آتی، جلا دیتی، یہ قربانی کی قبول ہونے کی علامت اور نشانی تھی. اور جس کسی کی نیت میں کھوٹ ہوتا تو اس کی قربانی جو کہ تو پڑی رہ جاتی، سڑ جاتی، خراب ہو جاتی، نہ آسمان سے آگ آتی نہ جلاتی. یہ قربانی کے نہ قبول ہونے کی علامت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ مالداروں کو فرمایا کہ وہ قربانی کیا کریں، اور قربانی کے گوشت کو حلال کیا، اور فرما کہ خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ. اور کس نے کس نیت سے قربانی دی اس کو راز میں رکھا، یہ راز کھلے گا قیامت کے دن. اور دیانتداری کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، ثواب کی نیت سے قربانی کرنے والے عزت کا مقام پائیں گے قیامت کے دن. اور جن لوگوں نے بدنیتی سے یا خراب نیتی سے یا ریاکاری کے طور پر یا دکھلاوے کے لیے قربانی کی تھی تو قیامت کے دن بڑے ذلیل ہوں گے اور ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے اور ثواب کے حصول کی نیت سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جانور کو بھی ایک آدمی قربان کر سکتا ہے، 2 مل کر بھی کر سکتے ہیں، 5 مل کر بھی کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. لیکن ان صاحب کی نیت دیکھیے، میں نے بتایا کہ ان کی یہ نیت مت رکھیے گوشت کی، چاہے 10 کلو آنے دو، 5 کلو آنے دو. گوشت ہم سال کے 12 مہینے کھاتے ہیں، گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نیت کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کرنا. اللہ کا حکم ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سنت ابراہیمی جاری ہے، قیامت تک رہے گی. بڑا اس میں اجر و ثواب ہے. میں اس ثواب کے حصول کے لیے اور اللہ کے رضا کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں. یہ نیت ہونا چاہیے، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو. سال کے 12 مہینے گوشت کھاتے ہیں، قربانی کے دن تو کم از کم گوشت کی نیت نہ ہو ہماری. تو بہرحال رب کی خوشنودی کی خاطر قربانی کرنا چاہیے. بڑا اونچا عمل ہے یہ قربانی کا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے ہیں. ہر سال آپ علیہ السلام قربانی کیا کرتے. حضرت صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ عید کی نماز ہوتے ہی فوراً عیدگاہی پر آپ علیہ السلام، وہیں پر آپ کے سامنے 2 چتکبرے قسم کے جمعے پیش کیے جاتے اور آپ علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے عیدگاہ پر ہی عید کی نماز کے بعد قربانی کیا کرتے تھے، تاکہ پورے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ عید کی نماز کے بعد فوراً قربانی کا کیا جانا یہ سنت ہے. لیکن وہ لوگ جو دنیا کے اندر قربانی کیا کرتے تھے، قربانی کرنے والوں کے لیے یہ قربانی کا جانور پلسرات پر ان کے لیے بطور سواری کے پیش کیا جائے گا، اور قربانی کرنے والے لوگ اس پل کو اپنے جانور پر سوار ہو کر پار کریں گے. کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ. اور احادیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بیٹی تمہارے قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو تو تم حاضر رہو اور دیکھو، اس لیے کہ یہ جانور قربانی کا قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھال کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا. اور قیامت کے دن میدان محشر میں جب ہمارے اعمال تل رہے ہوں گے، اس وقت یہ قربانی کا جانور 70 گنا زیادہ وزنی کر کے اس ترازو میں رکھا جائے گا جہاں نیکیاں تولی جا رہی ہے. 70 گنا زیادہ وزنی کر کے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت، یہ خوشخبری کیا صرف آل محمد کے لیے ہے یا پوری
پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خصوصاً میں آل محمد کے لیے اور عموماً پوری میری امت کے لیے فضیلت ہے. پوری میری امت کے لیے فضیلت ہے. تو یہ جو اجر و ثواب ہے، یہ جو فضیلت ہے، اس کو پیش نظر رکھا جائے. 10,000 5,000 روپے کہاں نہیں جاتے. چھوٹا بچہ ہمارا بیمار ہوتا ہے، 2 دن 3 دن دواخانے میں زیر علاج اگر رہتا ہے تو 10,000 روپے یوں چلے جاتے ہیں. اگر اللہ کے رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے اگر ایک آدھ دمبا قربانی کے لیے ایک آدھ بکرا ہم خرید لیں یا کسی جانور میں ایک آدھ حصے کے طور پر ہم شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جہاں برکتیں عطا فرمائیں گے، جہاں ثواب عطا فرمائیں گے، جہاں میدان محشر میں ہمارے لیے پل صراط کا پل پار کرنے کے لیے سواری عطا فرمائیں گے، وہیں پر ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آفات و بلاؤں سے محفوظ بھی رکھیں گے. اب یہ مسئلہ کہ ہمارے گھر میں قربانی ہو رہی ہو تو کیا ہماری بہنیں بھی آ کر دیکھ سکتی ہیں؟ اگر وہاں پر جہاں قربانی کا ہمارا جانور ذبح ہو رہا ہو، خود ہی ذبح کر رہا ہے، اپنے گھر کے ہی افراد ہیں، تو گھر کی خواتین بچیاں دیکھ سکتی ہیں. لیکن اگر ذبح کرنے والا اجنبی ہے، قریشی، یہ دیگر اڑوس پڑوس کے اجنبی لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو ہماری بہنوں کو، خواتین کو وہاں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ پردہ فرض ہے، وہ مقدم ہے. بے پردگی ایسے موقع پر بھی ہماری بہنیں نہ کریں. لیکن گھر کے ہی افراد ہے، خود ہی گھر کا آدمی، ہمارا شوہر، ہمارا بھائی، ہمارا باپ قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، دیکھ سکتے ہیں. لیکن خاص طور پر چھوٹے بچوں کو، چھوٹی بچیوں کو دکھانے سے احتیاط کرنا چاہیے. گزشتہ کا واقعہ ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بچے کھڑے ہو کر قربانی کو بڑے اہتمام سے دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے دن بھائی نے اپنے بہن کی قربانی کر دی. قربانی ہوتے ہوئے دیکھا اس نے کہ چھری سے قربانی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے. دوسرے دن ننا سال کا 3 سال کا بھائی باورچی خانے میں سے چھری لے کر آیا، چلو آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں. اپنے چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑ کر سلایا، پیر اس کے پیٹ پر رکھ کر بالکل چھوٹی بہن کے گلے پر چھری گھما دیا، اور خوشی خوشی اپنے ماں سے آ کر کہہ رہا ہے کہ امی کل ہمارے گھر جانور کی قربانی ہوئی تھی، آج میں نے بھی قربانی کی، دیکھو تو صحیح آ کر دیکھو تو کیا بہن یہاں پر تڑپ رہی ہے. اس لیے چھوٹے بچوں کو، چھوٹی بچیوں کو جو شعور نہیں رکھتے، ایسے بچوں کو دور رکھا جائے. ایسے بچوں کو ایسے جگہ سے جہاں قربانی کا جان ذبح ہو رہا ہو دور رکھا جائے. بعض ماں باپ گود میں لے کر بچوں کو کھڑے ہوتے اہتمام سے بتلاتے ہیں، احتیاط کرنا چاہیے. کہیں خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے، کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے جیسے کہ میں نے بیان کیا. اب یہ مسئلہ کہ قربانی کس پر واجب ہے. قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے؟ صاحب نصاب اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 7.5 تولے سونا کسی کے پاس نہ ہو تو 52.5 تولے چاندی ہو. کسی کے پاس 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے اور 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، پیسے ہیں تو کتنے پیسے ہوں تو قربانی واجب ہے، زکات واجب ہے. آج کی تاریخ کرنٹ ریٹ میں بتلا رہا ہوں، آج کی تاریخ میں 32,000 سے لے کر 35,000 کے درمیان اگر ہم میں سے کسی کے پاس پیسے موجود ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. اور زکات کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. ایام قربانی میں قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اگر ہم میں سے کسی مسلمان کے پاس 32 سے 35,000 روپے موجود ہیں، کسی کا قرضہ نہیں ہے، تو ایسے تمام مسلمانوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی دے کر اپنے رب کی خوش ندی کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو مسلمانان عالم کے لیے
بڑے مقدس بڑے بابرکت دن ہیں عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے۔ ان 10 دنوں میں خاص طور پر اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے والے بنے ہم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا